سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو رہا. کیا بات. آئیے اس سے پہلے کہ عرض و معروض اور نعت پاک پھر عقیدت و محبت کے ماحول میں، کیونکہ ہمارے نقیب اجلاس میں سن رہا تھا، قیامگاہ تک آواز آ رہی تھی، بڑی جتنی محنت خطیب کر رہا تھا اس سے زیادہ یہ خود کر رہے تھے، اور اللہ اس کا اجر ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا. بڑی امید مجھے بھی ان سے ہے، اور توجہ چاہوں گا جی لگا کے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی بابا سے بلند پڑھیے. سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آلِ سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ. ایک نعت پاک میں نے بالکل ریسنٹلی ابھی جلدی ہی لکھی ہے. کیا بات. جب میں پچھلے مہینے موریشس کے سفر پہ تھا وہی لکھا. کرم کرے نوازش. لہجہ پاکستانی ہے لیکن انداز بالکل ہندوستانی ہے. زبان اس نورانی کی ہے. کیا بات. اب سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی ہے. یہ اولاد سمنانی ہے. اور ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ کیا بات. جب اللہ کی مہربانی ہوگی تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. ارے یار مسکرا دیا کرو. ارے زور سے. واہ 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 واہ. نہیں خالی مسکراؤ. سبحان اللہ کہنے کا بہت موقع ملا. رنگ بن کے ماشاءاللہ. صرف مسکرا دو. ہاں کیونکہ جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ ذرا گھبراتا. علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا. یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں، حالانکہ آس پاس بہت آیا ہوں لیکن آپ کے خوبصورت گاؤں میں پہلی بار حاضر ہوں، تو پورے حوصلے سے سنیں گے نا. مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. دیکھیے گا کہ بن مانگے ملا کرتا ہے دربار نبی میں. آپ لوگ بھی آگے بڑھ جاؤ تھوڑا. دربار نبی میں بن مانگے ملا کرتا ہے دربار نبی میں. دربار نبی میں کہ بن مانگے ملا کرتا ہے دربار نبی میں. دربار نبی میں بن مانگے ملا کرتا ہے دربار نبی میں. دربار نبی میں دیکھیے گا کہ سلطان بھی بک جاتے ہیں بازار نبی. ارے کیا مطلع ہے، کیا مطلع ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اولاد سرکار مخدوم سمنا، شہزاد حضور غازی ملت. سلطان بھی بک جاتے ہیں بازار نبی میں. بازار نبی میں. بہت خوب مطلع. توجہ چاہوں گا. بہت اچھا مطلع. بابا زندگی کے ساتھ خالص نعت کا شعر ہے. جی کرم کرے ماشاءاللہ. کہ واللیل کی تعبیر تیری زلف دوتا میں، تیری زلف دوتا میں. واللیل کی تعبیر تیری زلف دوتا میں، تیری زلف دوتا میں. والشمس کی تفسیر ہے رخسار نبی میں. رخسار نبی میں. والشمس کی تفسیر ہے رخسار نبی میں. رخسار نبی میں. اور شعر دیکھیے گا کہ قرآن کی تفسیر حدیث نبوی ہے. حدیث نبوی ہے. کہ قرآن کی تفسیر حدیث نبوی ہے. حدیث نبوی ہے. ہر علم کی بنیاد ہے افکار نبی میں. افکار نبی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رنگ قادری ہے بابا. اور زندہ باد. زندہ باد. ماشاءاللہ. تاج شریعہ، تاج شریعہ. خاص توجہ. ماشاءاللہ.
माशाअल्लाह अभी तो इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे बतौर खास उलमा की तवज्जो, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, इसके तनाजुर में ये शेर मुलाहिजा फरमाए। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, पूरी बेदारी के साथ, कि नबियों में नजर आई, नबियों में नजर आती है कुछ जुज़वी फजीलत, कुछ जुज़वी फजीलत। तवज्जो, मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है कि नबियों में नजर आती है कुछ जुज़वी फजीलत, कुछ जुज़वी फजीलत। अरे हर फजलो शरफ दिखता है किरदार नबी में, किरदार नबी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदार नबी में, किरदार नबी में। और हासिले का मैं चाहूंगा इस शेर पे आप किसी के कान में कुछ ना करें, ये बड़ा कीमती शेर है, बल्कि जाने कलाम है, और अगर आपने हौसले से सुन लिया तो ये शेर जाने जलसा है। इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अफकार और नज़रियात बिलखुसूस आजकल क्या बात, जैसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, मैंने उस फिक्र की नुमाइंदगी की है अपने इमाम की, पूरी जिंदगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। ये शेर पसंद आ जाए तो दुआ जरूर दीजिएगा कि उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई। जवाब नहीं बाबा, बाबा बेंगलोर से लेके झांसी तक तवज्जो चाहूंगा, बराबर नहीं कोई। उम्मत में सहाबी, उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, बराबर नहीं कोई। अरे तासीर ही कुछ ऐसी है दीदार नबी में। नारे तकबीर, अपनी आवाज को बढ़ाइए जरा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीदार ही की तासीर ऐसी है कि किसी सहाबी के बराबर कोई उम्मती नहीं हो सकता। उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, बराबर नहीं कोई। तासीर ही कुछ ऐसी है दीदार नबी में, दीदार नबी। अल्लाह 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 ये सोरेन अल्लाह अल्लाह। हजरत साहब थोड़ा सा इको करो, डीले बढ़ाओ भाई, जो बेस कम कर दो। तासीर ही कुछ ऐसी है दीदार नबी में, सोने वाले जाग जाओ भाई। दीदार नबी में। आए हाय हाय, ये शेर बतौर खास नजर कर रहा हूँ पूरी जिंदगी के साथ, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। अहले कराबत यानी अहले बैत कहते ना, ये मेरे घर वाले हैं, मेरे कराबत वाले हैं। तवज्जो चाहूंगा कि बटता है तेरी अगले कराबत का तसद्दुक, कराबत का तसद्दुक। देखिएगा कि बटता है तेरी अगले कराबत का तसद्दुक, कराबत का तसद्दुक। दारैन की नेमत है छुपी दार नबी में। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। और ये शेर भी आखिरी है वैसे, और भी अशार, लेकिन इसमें जो पहला मिसरा है वो मैंने अपने इमाम से पूरा लिया। आला हज़रत की फिक्र नहीं, पूरा एक मिसरा ही उठा लिया। और देखिएगा कैसे निभाया है। दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना। तवज्जो देखिएगा कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। क्या बात, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। अरे खुशबुए अली मिलती है गुलजार नबी में।
سو گئے گلزار نبی میں خوشبو علی ملتی ہے گلزار نبی میں گلزار نبی میں دارن کی نعمت ہے چھپی دار نبی میں کھڑم کریں مقرر کریں دار نبی میں زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول حسین اور حسن پھول خوشبو علی ملتی ہے گلزار نبی میں گلزار نبی میں خوشبو علی ملتی ہے گلزار نبی میں گلزار نبی کیا بات بہت بڑی قربانی جو ہے ہمارے ندیم فیضی صاحب نے دی ہے کل بھی میرے ساتھ قربانی دیا ہے تو آگے مجھ سے پہلے ان کا نمبر تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ سیدوں نے قربانی دی ہے لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے جو سیدوں کے لیے قربانی فرمائے یہ جتنا اچھا سناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا سنتے بھی آپ نے وہ جھلک دیکھی انشاءاللہ سلام آپ سے انشاءاللہ بلکہ اگر موڈ بنا رہا تو کلام بھی توجہ ہے نا آپ لوگوں کی زندگی کے ساتھ یہ شعر بھی دیکھیے انشاءاللہ کہ وہ شان کا قیصر و کسریٰ کے محل میں زور سے بولیے محل ارے بارسی والے بھائی زور سے واہ وہ شان کا قیصر و کسریٰ کے محل میں کسریٰ کے محل میں جو شان دکھی گنبد و مینار نبی میں مینار نبی میں جو شان دکھی گنبد و مینار نبی میں مینار نبی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار نے گلے کو اتنا گلا دیا ہے کہ کسی کوکر سے گلانے کی ضرورت نہیں ہے تو ردم غائب ہے صرف دم باقی اور اسی دم کے سہارے ہم ہیں اسی لیے کوئی غم بھی نہیں ہے اب آئیے دعاؤں کے ساتھ وقت نہ لیتے ہوئے مقطع پڑھ رہا ہوں اور مقطع خالص اردو کا ہے رند میں کدا اگر آپ سمجھ لیں تو بیڑا پار ہے کہ یہ رند تیرا میں کدا بردوش بنے نور بردوش بنے نور یہ رند تیرا میں کدا بردوش بنے نور بردوش بنے نور پھر کیف نظر آئے گا میں خار نبی میں خار نبی میں پھر کیف نظر آئے گا میں خار نبی میں خار نبی میں سبحان اللہ سبحان اللہ جواب دیں آپ لوگ سب لوگ جواب دیں سب لوگ جواب دیں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک بار سب لوگ کہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ Without any further delay, as I told you earlier on, that our jalsa is going to be delayed like Indian Railway. بھارتی ریل کی طرح ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا بیلم چل رہا ہے تو مجھے ٹائم کو میک اپ کرنا ہے آپ کو باتوں کو پک اپ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو رات بھی ڈھلے گی اور انشاءاللہ بات بھی چلے گی انشاءاللہ اور سراپا قدس کی اس تقریب پاک میں نے جس منقبتی عنوان کو اپنے لیے سرنامہ بیان بنایا 55 سے لے کے 55 تک نہ جانے کتنے چچا اس آیت کو سنتے آ رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہو جتنا سنو گے اتنا مزہ آئے گا پھر بھی میں ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے تھوڑی آسانی بھی ہو جائے اللہ پاک کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو ڈرو اللہ سے
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر آپ غور کریں اس آیت میں آپ کا 3-4 منٹ لوں گا، بہت ہی کروشل ہے، 4-5 منٹ ایک دم نظر کو جما کے سننا ہے۔ وہ 5 منٹ کے بعد اگر آپ نے منڈی ایسے لٹکا لیا، منہ کھول لیا، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر سر ٹھیک کرنا مجھے آتا ہے۔ مگر یہ جو 5-6 منٹ شروع کا، یہ بڑا کروشل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اسی ایک آیت کے اندر علماء کی توجہ چاہوں گا، 2 الگ الگ عنوان ہیں، 2 الگ الگ ٹاپک ہیں۔ آیت ایک ہے لیکن پیغام اور سندیش 2 الگ الگ ہیں۔ ایک کا تعلق شریعت سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک میں شریعت کا رنگ ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں طریقت کا رنگ۔ سچ ہے، واہ 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 واہ۔ اور دونوں عنوان کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، جسے اردو میں اور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہا نا، اس جلسے میں 2 خطیب آئے، رازی میاں آئے اور نورانی میاں، تو یہ اور بتا رہا ہے کہ جو نورانی ہے وہ مسرور رازی نہیں، اور جو سید مسرور رازی ہے وہ نورانی نہیں۔ تو یہ معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی، علماء جانتے ہیں۔ جانی امرن و زید، اگر تنازع فعلان کی بحث پڑھی ہے سب نے، پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ میں وہی 4-5 منٹ آپ کا مانگا ہے، اس میں آپ کو بالکل کان کھول کے سننا ہے۔ ایک میں شریعت کا رنگ، ایک میں طریقت کا رنگ۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، اچھائیاں کرو۔ اس میں شریعت کا رنگ ہے۔ کس کا؟ بولو۔ اور اس کے بعد اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں طریقت کا رنگ ہے۔ اور منطقی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو شریعت اور طریقت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ شریعت والا، شریعت کا تصور بغیر طریقت کے ہو سکتا ہے، لیکن طریقت کا تصور بغیر شریعت کے نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا۔ ابھی میرا صرف 2 منٹ ہوا ہے، میں نے آپ سے 4 سے 5 منٹ مانگا ہے۔ آپ پوری توجہ سے، بات سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاں، بس زیادہ صبر نہیں کرنا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ اسمبھو ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہو۔ واہ 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 واہ۔ ارے سن لو، اٹھاؤ نا بھائی، جملے کو اٹھاؤ اٹھاؤ۔ ارے واہ 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 واہ، سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اور آسان کر دوں، بالکل آسان ایک دم، تاکہ ٹھیلا چلانے والا بھی سمجھ جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا نہیں، جانتا ہے لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ عالم ہے، عارف نہیں، لیکن یہ اسمبھو ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ یہ آج کل جو ٹچپنجیے ٹائپ کے لوگ گھوم رہے ہیں، لمبا لمبا بال رکھ لیا، 10 انگوٹھی بال، اور ہرا پیلا نیلا رنگ کا ایک ساتھ کپڑا پہن لیا، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، بابا ہیں۔ اور جب پوچھو بابا جی نماز پڑھا تو کہتے میں نے تو مکے میں پڑھا ہے، مدینے میں پڑھا ہے۔ یار یہ کون سی نماز ہے جس کا دعویٰ بڑے بڑے صحابہ نے بھی نہیں کیا، اللہ اللہ اللہ، غوث پاک نے نہیں کیا، وہ دعویٰ تو کر رہا ہے۔ یہ سب کے سب پاکھنڈی ہیں، شعبدہ باز ہیں، جعلی ہیں۔ یہ نیک لوگ نہیں، فیک لوگ۔ ارے واہ 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 کون ہے؟ ارے جملہ کبھی کبھی تلاش کر لو بھائی، سینے پہ رکھو۔ یہ نیک لوگ نہیں، فیک۔ ہائے 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 ہائے، ارے واہ 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 واہ۔ یاد رکھنا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لمبے لمبے بال رکھ کر
اگر منصور کی زبان میں انا الحق کہہ دے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے. میں ان مجذوبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ساڑی پہن کر موسیٰ سہاگ بن کر اپنے سہاگ کو یاد کرے تم اعلیٰ حضرت جیسا مفتی بھی فتویٰ نہ دے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی بہلول بن کے دیوانہ بن کے کیا رنگ خطابت ہے بھائی، منصور بن کے، ارے اٹھا بھائی، کوئی سرمست بن کے، کوئی بو علی شاہ قلندر بن کے، کوئی شہباز مست بن کے. میں ان قلندروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو فرش پر رہ کر عرش پر نظر رکھتے ہیں. ارے وہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر لب ہلا دے تو اللہ ان کے لیے سب ہلا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نورانی میاں صاحب قبلہ اور سے مقدس. میں تو ان پاکھنڈیوں کی بات کر رہا ہوں. نہ شکل، نہ صورت، نہ نماز، نہ روزہ. اور پوچھو بھائی آپ کون؟ ہم طریقت والے. کون ہیں؟ ایسے طریقت والوں سے بچو، ایسے بکواس کرنے والوں سے بچو. یاد رکھنا جاہل پیر مسخرے شیطان ہوتا ہے. اس لیے جاہل پیروں سے بہت مخلصانہ طور پہ کہہ رہا ہوں بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو شریعت والا ہے اس کا طریقت والا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو طریقت والا ہے وہ شریعت والا ہوتا ہے. جملہ بہت کام کا. اس کو میں اور کلیئر کر دوں تاکہ ایک دم، اب میرا سمے بھی وہ جو 5 منٹ دیا تھا سماپت ہو گیا. اب یہاں سے توجہ کے ساتھ اس کو میں تھوڑا اور کلیئر کر دوں. ابلیس کا تو نام سنا ہے نا، رات دن ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. شریعت میں مسئلہ نہیں تھا. نماز وہ پڑھتا تھا، سجدہ وہ کرتا تھا، رکوع وہ کرتا تھا، تقوی اس کے پاس تھا. تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی. ایک دن مار دیا لقوہ. اب اتنی رات ہو گئی ہے، تھوڑا ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا. ہاں، مار دیا لقوہ. پرابلم جانتو کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ شریعت پہ عمل کرتا تھا، طریقت سے دور تھا. جب کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدے تعظیمی بجا لاؤ، آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ہٹ گیا. نہیں، میں سب کروں گا. اے اللہ میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، جو کہے گا وہ کہوں گا. کہو تو ساری زندگی تیرا سجدہ کروں، لیکن نبی کی تعظیم نہیں ہوگی مجھ سے، نہیں ہوگی. انکار کیا کہ نہیں؟ زور سے بولو. انکار کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم میں ڈال دیا گیا اور جہنمیوں کا سردار بنا دیا گیا. یار وہی حال تو اس کے چیلوں کا بھی ہے. ان کے چیلوں کا جو شہر شہر گھومتے ہیں. ان سے بھی کہو روزہ رکھو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکوٰۃ کی پوری مہم چلائیں گے، اور نماز کے لیے تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کریں گے. اور جب ان سے کہو نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھو، ادب کرو، تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنا اس نے اقرار تھا وہاں ان کا بھی اقرار ہے، جہاں اس کا انکار تھا وہاں ان کا بھی انکار ہے. تو جو اس کا رزلٹ وہی ان کا بھی رزلٹ. ہائے ہائے بابا، جو اس کا رزلٹ وہی ان کا بھی رزلٹ. ارے وہ تو جنت میں رہتا تھا، فرشتے جھولا جھولاتے تھے. اللہ نے اسے نکال کے جہنم میں ڈال دیا، جہنمیوں کا سردار بنا دیا. یہ تو پہلے سے باہر ہیں، اندر جائیں گے کیسے؟ اس لیے میاں طریقت کو بھی اپناؤ، اس کے بغیر کوئی چارہ ساز نہیں. اب ایک آخری مثال دے کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ سر پہ بال ہے نا سب کے، تو توجہ سے یہ جو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا. کس کا؟ توجہ سے سنیے گا، سر کا بال، سر کا بال. اور طریقت نام ہے اس کو سنوار کے، نکھار کے، جھاڑ کے جو بیچ میں مانگ نکالی جاتی ہے، وہ طریقت. وہ کیا ہے؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے، مانگ نہیں ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ؟ ارے کیا فکر ہے، کیا فکر ہے، واہ 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 واہ. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ شریعت والا، طریقت والا نہیں.
لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا نہ ہو. اب ایک جملہ اگر دے رہا ہوں وہ پسند آ جائے تو دعا دینا. یاد رکھنا بارسوئی والا، ایک اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہو اس لیے بتا رہا ہوں. یاد رکھنا کہ اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. توجہ، اللہ کسی جاہل کو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ولی نہیں بناتا. ولی یعنی دوست اپنا نہیں بناتا، لیکن اگر اس کا ارادہ، اس کی مشیت اس میں ہو کہ وہ جاہل کو ولی بنایا جائے تو پھر میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس جاہل کو جاہل رہنے نہیں دیتا، عالم بنا کے ولی بناتا ہے. اسے اپنے کرم سے علم عطا کر دیتا. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو، یہ بالکل نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی دو سود بھی کھاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج بھی کرو اور بتکدے میں بھی جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت قرآن بھی کرو منہ سے گالی بھی بکو. بالکل. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، آگے سے لے کے پیچھے تک، بیٹھے سے لے کے کھڑے تک سب کی توجہ چاہوں گا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ 24/7 اراؤنڈ دا کلاک یہ خیال کرتے رہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. یقیناً یقیناً. جب تم چلو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، بولو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، کھاتے وقت سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، پیتے وقت سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ خیال کرو کہ اللہ، زور سے بولو. یاد رکھنا اگر تم نے اپنی زندگی توجہ رہے اسی رنگ میں رنگ لی کہ اللہ دیکھ رہا تو یاد رکھنا بارسوئی والوں ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں. واہ 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 واہ. وہ مجھے دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث العظم مسلک اعلی حضرت. اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب تو بندہ ہے. کون ہے؟ لیکن نہیں وہ نہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب تو بندہ نہیں بندہ نواز ہے. وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو غریب ہے، تو دیکھنے لگا اب تو غریب نہیں غریب نواز ہے. وہ دیکھ رہا یعنی تو خادم، تو دیکھنے لگا اب تو خادم نہیں بلکہ جماعت کا مخدوم ہے. وہ دیکھ رہا یعنی تو مرید ہے، مرید، تو دیکھنے لگا اب تو مرید نہیں اپنے پیر کی مراد ہے. آج اپنی زندگی کو اینالائز کرو، روزمرہ کی لائف اسٹائل محسوس کرو کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ چلو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. یہی ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ پریکٹیکل وے میں یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، صرف دل میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، مکاری ہم کریں اور عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جب ہمارے قدم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا نفس ہمیں یہ بتاتا ہے تیرا یہ عقیدہ مر چکا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے کہا گیا اللہ سے ڈرو. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بندہ، توجہ چاہوں گا دیکھیں اس مثال پہ اگر دل آ جائے تو مزہ آ جائے. بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے. توجہ رہے بھئی آپ سڑک پہ چل رہے ہو، سامنے کالا کالا پھٹارا ناگ آ جائے آپ کیا کرو گے؟ ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ بولو زور سے. ہاں بالکل سمجھداری اسی میں. گھر میں بیٹھے تھے اچانک آگ لگ گئی گھر میں، کیا کرو گے؟ باہر جاؤ گے، بھاگو گے. یعنی دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور، توجہ چاہوں گا، اتنا دور بھاگتا ہے.
لیکن میرے دوستو صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ کا بھوئے، اللہ کا خوف اتنا انمول، اتنا لاجواب، اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ اکبر۔ So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا پڑے، جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا اس کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں، ایکٹنگ مسلمان ہیں انفارچونیٹلی۔ میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یعنی جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے نہ اللہ کا خوف ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا ہی کیا، اور اس دنیا سے جانا کون سا جانا؟ اگر وہ مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک فوٹو تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں آج سیریا میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، وہاں فلسطین میں، یہ اکثر اس میں جو ہے مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہی، مسلمان نہیں۔ ہم لوگ جسٹ لائک اے فوٹو کاپی آف مسلم۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں، دادا مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہمارا نام اردو، فارسی، عربی میں رکھا گیا، ہندی بھاشا میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ بس ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ماں باپ کے پریشر میں آ کے ہفتے میں ایک دن ہم لوگ کبھی کبھی مسجد چلے جاتے ہیں، اور یہ دھیان رکھ کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم جائیں جب امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے ٹرین چھوٹ رہی ہے بارسوئی جنکشن سے۔ بالکل سچ، ہنسو مت۔ یہی ہماری پہچان رہ گئی ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں۔ بس اور بتا دوں، ایک دم دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ایک ہی علامت رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی، ختنہ ہوا، ہم مختون ہیں، اور اس سے بڑی پہچان اب ہمارے پاس نہیں رہ گئی ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، کیا؟ اور اب تو خیر ٹوپی کم پہنتے ہیں، پہناتے زیادہ ہیں۔ آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، اتنوں کو الو بنا دیا، ٹوپی پہنا دیا، پہنتے کم پہناتے زیادہ ہے۔ یاد رکھنا بہار کے غیور مسلمانوں، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے دریائے نیل کی، توجہ چاہوں گا، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط، ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ توجہ چاہوں گا کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں، دیکھیے گا، میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بابا بابا
زندہ باد زندہ باد. واہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نئی نویلی دلہن کو، توجہ، کیا بات. نئی نویلی دلہن کو صرف صدائے الرحیل سنا تھا. نئی نویلی دلہن کو سہاگ کی رات بستر پہ چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری پورے بیت المقدس کی چابی قدموں میں رکھ دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کی دھمک سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا، بالکل حق ہے. جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت جب ایران پر چڑھائی کی اور سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب آگے بڑھے تو دریائے دجلہ کی طوفان مارتی لہریں روک رہی تھیں، مگر قربان جاؤ صحابہ کی عظمتوں پر نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا. دریا کی موجوں میں گھوڑوں کو دوڑا دیا اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نعرہ تکبیر. تقریر ہو رہی سن لو بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، شان اسلام، وقار اسلام، تعلیمات اسلام. واہ 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 واہ. ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ جب نبی کے نام پہ جلسہ ہو تو پوری رات جاگنے کی بھی اوقات ہماری نہیں ہے. اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا. میں ایک کافر کی مثال دیتا ہوں. اس نے ایک کتاب لکھی ہے Why a Muslim are so good before. پہلے مسلمان اتنے اچھے کیوں تھے، یہ اس کتاب کا عنوان ہے. اس نے لکھا ہے کہ 1924 سے پہلے. ابھی کیا چل رہا ہے بولو؟ 2024. ٹھیک 100 سال پہلے. ٹھیک 100 سال پہلے، یعنی خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے پہلے. توجہ چاہوں گا، خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں وہ کرسچن لکھتا ہے کہ اس وقت 100 سال پہلے کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تھا. کیا بات. بولتا ہی نہیں تھا. بھوکا رہ جاتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا. اللہ ہمیشہ سچ بولتا تھا. غیبت نہیں کرتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا. یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے ابا کیسے تھے، وہ بتائیں گے. کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہ کتاب میں لکھتا ہے مولانا کہ اگر ہماری عیسائی کمیونٹی میں، عیسائی سمودائے میں کوئی بندہ ہمیشہ سچ بولے، لگاتار سچ بولے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے. یار یہ ہمیشہ سچ بولتا، کہیں مسلمان تو نہیں ہوگا. اللہ 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 اللہ. زیادہ دن کی بات نہیں، صرف 100 سال. That was our identity at that time. یہ ہماری پہچان تھی. اور آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم، کیا رنگ خطاب ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم، جو غیبت کرے وہ ہم، جو برائیاں کرے وہ ہم ہیں. چند سکہ زیادہ کمانے کے لیے بھائی بھائی کو دھوکہ دے وہ ہم ہیں. ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے. اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. Try to have a fear of Allah. ایک بات اور اسی پہ لگتی ہوئی کہوں، حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا نا. کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ جتنے نے سنا وہی ہاتھ اٹھائیں، سب نہیں. حجاج بن یوسف 5-6 لوگ ہیں، 7-8. چلو گرا لو. چلو پھر میں بتا دیتا ہوں. بڑا کرو شاشک تھا. بنی امیہ کے زمانے میں بصرہ کا گورنر تھا. And he killed so many صحابہ and the companions of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے صحابہ کا قاتل. تابعین تو نہ جانے کتنے مارے تھے. ایسا ظالم تھا کہ اپنے، دیکھیں کتنے لوگ پہنچ پا رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. اپنے گرو کو سائیڈ میں بٹھا کر، مروان کو، خود اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا. ان کو مارگ درشک منڈل میں بیٹھا دیا. ایسا ظالم تھا.
गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था चांदी सोने का दिरहम दीनार, उसे डीमोनिटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। ऐसा जालिम था। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम था कि उसने एक डिटेंशन सेंटर बनाया था और उसकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो ना करे उसे उसमें डिटेन कर देता था, जेल में डाल देता था। जितनी मस्जिदें थी इराक की, हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा किए हुए था। इमाम उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता था, और अगर कोई बोले तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था। यानी पूरे मीडिया तंत्र, इस्लाम का सबसे बड़ा मीडिया जुमा है, पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपनी गोद में बिठा के गोदी मीडिया बना दिया था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? तो जाने दो जा रहा है तो। इतना बड़ा जालिम सुल्तान था। कौन? जोर से हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम जाबिर। उसने भी अपना एक कैबिनेट बनाई थी, लेकिन कैबिनेट की वो खुद नहीं सुनता था, वही करता था जो उसके मन में आता था और अचानक करता था। ऐसा था हज्जाज बिन यूसुफ। आज मत सोचिएगा। एक दिन एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया, अर्ज किया, हुजूर ये अल्लाह ताला हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता? इसको कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना जालिम, सफाक, कातिल, मर्डरर, गुंडा, अल्लाह इसे कुर्सी से हटा क्यों नहीं देता? इतना सुनना था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, सुन सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। तवज्जो से सुनना, हमारे सरों पे अल्लाह ने इसे इसलिए बिठाया क्योंकि हमने बहुत गुनाह किए। ऐ बरसोई और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, जरा लम्हे फिक्रिया देखो कि आज से लगभग 1400 या पौने 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार मुसलमान थे, उनकी वजह से अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी पे बिठाया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते हजरत ख्वाजा हसन? अल्लाह, ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब के पीछे भागने वाली उम्मत को देखते तो क्या कहते? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पूरी रात मक्खी मारने वाली जवान नस्लों को देखते तो क्या कहते? ये अपने माँ बाप से आंखों में आंखें मिलाकर बेहूदगी करने वाली इस जवान कौम को देखते तो क्या कहते? ये लोगों पर जुल्म सितम करने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते? आंखों से गुना, कानों से गुना, मुंह से गुना, हाथों से गुना, पैरों से गुना, सुबह शाम गुनाह में लथपथ आज की इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? अब अगर हम पे कुछ जुल्म हो रहा है, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क। तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं। अपने गिरेबान में झांको, चिंतन करो, मंथन करो और गौर करो, ए अल्लाह, हमसे वो कौन सी चूक हो रही है, हमसे वो कौन सी गलती हो रही है, अपने आप को सुधारो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तूने खुदा के लिए, तवज्जो, खुदा के लिए खुदी को निखार लिया, संवार लिया और अपनी जिंदगी को इस्लामी रंग में रंग लिया, तो तुझे किसी को उतारना नहीं पड़ेगा, तेरा मौला खुद उसे कुर्सी से उतार देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर सच्ची बात यह है कि हमने जलसों को इंटरटेनमेंट के लिए, मदरसों को कमाने के लिए, खानकाहों को चिराग और बत्ती के लिए और वहां से पैसा लेने के लिए हमने पूरे दीन को धंधा बना रखा है। यही वजह कि आज हमारी सूरत हाल इतनी नागुफ्ता में है। अपने किरदारो अमल को बनाओ। किसी और की तारीफ मेरे मौला ने नहीं की है, तुम्हारी तारीफ की है ये कहकर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। मैं मानता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कोई खास नहीं थी, तवज्जो, मगर यार कुछ तो थे।
جو آدم کی صفوت پر ناز کرتے تھے، اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت، بہترین امت نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بڑی سرکش تھی، لیکن یار کچھ تو تھے کہ نہیں تھے؟ بولو کچھ تھے نا جو ان کی ناؤں میں بیٹھے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کیسی تھی پتہ ہے، لیکن یار کچھ تو تھے جو دامن کلیم پکڑ کے دریائے نیل پار کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ راز کیا ہے؟ میرے رب نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو صبر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، شعیب کو عدل و میزان دیا مگر خیر امت نہیں دی۔ میرے رب نے جناب موسیٰ کو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنایا مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی۔ جناب عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی۔ اور ہم قیامت تک خیر امت، اللہ قیامت تک ہم جیسی امت نہیں، کیا بات، ہم جیسے انویائی نہیں۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ توجہ رہے، جملہ اللہ کے لیے ضائع نہ ہو۔ راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی، آواز آئی کہا سن سن تو، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، تو امت کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا۔ ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ کیا بات، ماشاء اللہ، امت سبحان کو اللہ، نہ دیکھ، کس کو دیکھ؟ زور سے نبی بولو، کو دیکھ، ایک بار کم سے کم، صرف ایک بار 11 بجے والی اسٹائل میں بول دو، کس کو دیکھ؟ نبی کو دیکھ۔ نبی کو دیکھ، امت کو نہ دیکھ۔ اب اگلا جملہ دل تھام کے سننا ہے، دل تھام کے، نبی کو دیکھ، آواز آئی کہا سن سن سن، جس طرح میرا نبی، میرا محبوب گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اور مہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غازی ملت حضرت علامہ و مولانا سید نورانی میاں صاحب قبلہ۔ تبھی تو ہمارے امام نے مچل کے کہا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی، توجہ ہے، ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ان کوا خوروں سے کہو ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں، ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے آقا بے مثال، ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے نبی لاجواب ہیں۔ ارے میدان محشر میں تو خدا کو منہ بعد میں دکھانا، پہلے تو قبر میں مصطفیٰ کو منہ دکھانا، اور یہی چہرہ لے کے جاؤ گے، یہی حرکتیں لے کے جاؤ گے۔ بھول گئے ہو کہ ایک دن مرنا، اس لیے اللہ سے ڈرو مسلمانوں۔ Try to have a fear۔ ایک اور بات اس پہ کہہ کے پھر میں اور کے بعد والے حصے پہ آ رہا ہوں بڑی تیزی سے۔ ایک بات اور کہتا چلو، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی دلچسپ بات ذہن میں آ گئی، حالانکہ اس کے لیے وقت آئیڈیل نہیں ہے مگر پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، کہاں؟ بولو زور سے، جنگل میں، اور ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں، بکریاں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ کون؟ بھیڑ نہیں، بھیڑیا، ہاں انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا، بات سمجھ میں آئی نا؟ لکڑ بگھا اسی کی ایک پرجاتی ہے۔ شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، شیر جتنا خطرناک ہوتا ہے نا اتنا ہی غیرت مند بھی ہوتا ہے، بڑا غیرت مند جانور ہے شیر۔
If you feed the lion properly, then you can walk with the lion wherever. اگر پیٹ بھر کے شیر کو کھلا دو تو آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو بکری کی طرح. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے ذاتی تجربہ ہے. 6-7 سال پہلے جب میں ادھر گیا تھا زمبابوے اور زمبیا کی طرف, تو جنگل میں اتفاق ہوا, میں نے دیکھا کہ وہ شکاری جو رینجر تھا اس نے پیٹ بھر کے ایک پورا بکرا شیر کو کھلا دیا اور کہا کہ اب یہ شیر اتنا کھا چکا ہے مولانا صاحب, آپ اس کے ساتھ چل گھوم سکتے ہو. میں نے کچھ کرے گا نہیں کہ کچھ نہیں کرے گا. میں 500 میٹر تک اس کی دم پکڑ کے چلتا تھا. ببر شیر تھا. یہ اور بات ہے کہ چلنے کے لیے سینے میں بھی ذرا شیر والا دل چاہیے. کیا بات, نعرہ لگے گا, نعرہ تکبیر. ارے سب کی زبان کھلنی چاہیے بھائی, محبت سے نعرہ تکبیر, اور بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد حضور مخدوم سمنا. یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے. کیا بات, تو شیر, واہ واہ واہ, تو یہ شیر کی شان ہے کہ اگر پیٹ بھرا ہے تو کوئی ڈینجر بولو. مگر میرے دوستو, بھیڑیا ایسا جانور ہوتا ہے کہ اگر پیٹ نہیں, سینے نہیں, گردن تک کھا لے, اور سامنے بکری یا بھیڑ دکھ جائے تو نوچے گا ضرور, چاہے کھائے نا. فطرتاً بھی وہ درندہ ہے. اور یہاں منظر عجیب ہے. خواجہ اویس عبادت میں مشغول ہیں, بکریاں بھی سکون سے گھاس چر رہی ہیں, اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے. ایک راہگیر کا, مسافر کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے جب ایسا ادبھت, اوشوسنیہ, اکلپنیہ, انکریڈیبل, انبیلیویبل, ایسا ناقابل یقین منظر دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا. اس نے پوچھا خواجہ اویس سے, بابا, توجہ, بابا آپ کو اس شیر سے ڈر نہیں لگتا؟ توجہ چاہوں گا, جملہ ضائع نہ ہو. اس شیر سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے سر اٹھا کے مسکرا کے کہا, تو میری بات کر رہا, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. کیا بات ہے, میری بکریوں کو بھی, توجہ, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر. وہ کیوں کہ سن, پہلے میں اس شیر سے ڈرتا تھا, اب یہ شیر مجھ سے ڈرتا ہے. وہ کیوں کہ سن, جب تک, اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے, جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا, اس شیر سے ڈرتا تھا, اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا, جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا, یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. اس لیے اے میری قوم کے غیور مسلمانوں, اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں, معاشرے میں ایسے چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں, اگر تم چاہتے ہو کہ مانو جات کے مول ادھیکاروں کا ہنن کرنے والے تتو ہم سے ڈریں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو کھنڈت کرنے والے ہم سے ڈریں, اگر تم چاہتے ہو کہ بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کو تہس نہس کرنے والے ہم سے ڈریں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شوکت اسلامی کے جھنڈے کو سرنگو کرنے والے ہم سے ڈریں, تو تمہیں کوئی انیتی کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں کوئی الٹا سیدھا کام کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا چاہتے ہو اور اسلام کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک کر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہو, بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے, اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے. ارے بہت بڑی بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلمانان ہندوستان, میرے غریب نواز کا ہندوستان. واہ 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 واہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, لیکن سچی بات یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ سب سے ڈرنے لگے. اللہ سے ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا, اسی لیے ہر چیز سے ڈر لگتا ہے, ہر چیز سے. میں اس جلسے کو تھوڑا بامقصد بنانے کے لیے, مجھے راستے میں مولانا نے کہا کہ حضرت یہاں نوجوانوں کے اصلاح کی ضرورت ہے. میں نے سوچا چلو آج اصلاح ہی اصلاح ہو جائے, بہت ضروری ہے. یہ جلسے ہمارے لیے اپورچونٹی ہے, یہ منورنجن نہیں ہے کہ فلاں شاعر بڑی اچھی خوشگلو آواز ہے, اس کو بلاؤ اس کو نہ بلاؤ. یہ منورنجن نہیں ہے, یہ ہمارے لیے
توشہ آخرت ہے میرے دوستوں، یہ بہت بڑا سہارا ہے، اور اس کو آباد رکھنے کے لیے تمہیں پریکٹیکل مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ پریکٹیکل کون سا مسلمان؟ بہت 4-5 لوگ بولے کون سا مسلمان؟ ایسا لگتا ہے جیسے 2 بجے کے بعد بولنا ہی جائز نہیں ہے۔ پریکٹیکل مسلمان، عملی مسلمان۔ ہم فوٹو کاپی والے مسلمان نہیں بننا چاہتے، پریکٹیکل مسلمان۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم نے فجر کی نماز سے اپنی اسلامی زندگی کی شروعات کر دی تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب تو رگھوناتھ پور، بارسوئی، کٹیہار، سالماری کی سڑکوں پہ چلے گا تو تجھے دیکھنے والا کہے گا واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا۔ جب مسلمان ایسا ہے تو اسلام کیسا ہوگا۔ آج جن کی زبان کھل رہی ہے ہمارے نبی کے خلاف، وہ کل کہیں گے کہ جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ اپنے کردار و عمل کو بناؤ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور ایسا خوف رکھو جیسا اس کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے دوسرا چیپٹر ہے، اس پر زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب جلسہ 2 کے اوپر جاتا ہے تو جیسے لگتا ہے آپ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس کی جھلک نظر آئی۔ 11 بجے وہاں تک لوگ بیٹھے تھے، 12 بجے اور آگے بڑھے، 1 بجے اور آگے بڑھے، 2 بجے یہاں ہو گئے۔ اب یہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور ہمارے نقیب اجلاس کی محنت کا ثمرہ ہے کہ جب سے میں بیٹھا ہوں تو جتنے بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں۔ بس بیٹھے رہو، ایٹھے نہ رہو۔ بیٹھنے والوں میں دقت نہیں ہے، ایٹھنے والوں میں دقت ہوتی ہے۔ بالکل قبرستان والا ماحول نہ رہے کہ ایک حکیم صاحب تھے، اپنے مسخرے کمپاؤنڈر، بڑے ڈینجر حکیم تھے۔ اب سوچو ان کا کمپاؤنڈر کتنا ڈینجر ہوگا۔ ایک دن جہاں بھی جاتے تھے، جس سے ملتے تھے بڑی مردانگی سے ملتے تھے، اور جب قبرستان جاتے تھے تو چہرہ چھپا لیتے تھے عورتوں کی طرح۔ ایک دن ان کے مسخرے کمپاؤنڈر نے کہا اے ڈاکٹر صاحب، آپ مرد ہیں، مردوں کی طرح چلتے ہیں، سب کے سامنے ہم چھاتی پھیلا کے چلتے ہیں، مردوں سے آپ کو شرم آتی ہے، عورتوں کی طرح چہرہ چھپا لیتے ہیں؟ تو کہ میں نہیں کہ آپ بتانا پڑے گا۔ کہ ٹھیک ہے، کسی سے کہو گے تو نہیں؟ کہ نہیں، کسی سے نہیں کہوں گا۔ کہ میں چہرہ اس لیے چھپا لیتا ہوں کیونکہ قبرستان میں جتنے مردے مرے ہیں سب میری ہی دوا سے مرے ہیں، تو مجھے سامنا کرنے میں شرم آتی ہے۔ تو بھئیہ جو کوئی شرم اور حیا والا مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسا بولو۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ ایسا بولو کہ ہمارے خلاف بولنے والوں کی بولتی بند ہو جائے۔ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں نبی، ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آئیے دوسرا حصہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مکمل موضوع۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے۔ بول دو یار، آپ بولو، آپ بولتے رہو تو میں پول کھولتا رہوں۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ایک مثال میں دینا چاہ رہا ہوں، بوڑھی رات ہے اسی لیے یہی مناسب بھی لگ رہا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں کہا، یہاں سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے مرید ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ مرید ہو جاؤ، یعنی تھام لو کسی شیخ کا دامن۔ اچھا، یہ مرید ہونا بھی بڑا عجیب ہے۔ جو قسمت والے ہیں وہ قسمت والا پیر پا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک آبادی میں ایک صاحب 60 سال کے ہو گئے، سٹھیا گئے۔ 60 سال کے ہو گئے، سٹھیا گئے، کوئی پیر ہی نہیں ملا۔ جب بھی کوئی پیر صاحب آتے تھے تو سنت کا چشمہ لگا کہ اس پیر کو دیکھتا تھا۔ اب ظاہر ہے یار 24 گھنٹہ تک تو کوئی پیر صاحب سنت والی اوستھا میں رہیں گے نہیں، کبھی تو چوک ہوگی نا۔ جیسے چوک ہو جائے، نہیں یہ پیر بنانے لائق۔ اچھا، یہ المیہ ہے، وہ لوگ جو بالکل جاہل ہیں، مدرسے میں پڑھا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، اور 100-200 سنت رٹا دیا گیا۔
تو ان کا حال یہی ہوتا ہے، وہ کھاتے وقت انگلی بھی دیکھتے ہیں سامنے والے کی 3 انگلی سے کھا رہا ہے کہ 4 انگلی سے، کریکٹ بالکل صحیح ہو جائے، کیونکہ جاہل ہے، 200-250 سنت سکھا دی، رٹا دی، مبلغ ہو گئے، تو اب انگلی بھی دیکھ رہے ہیں چل کیسے رہا ہے، اور دوپٹہ کے پگڑی کے اوپر کیسے رکھے ہے، ادھر کتنا پلو ادھر کتنا پلو، یہ ایک ایک حرکت، کیونکہ پڑھا کچھ نہیں، خالی سنتیں رٹ ڈالی ہیں۔ وہی حال اس بوڑھے کا تھا، 60 سال کا ہو گیا تھا، جب کوئی پیر آئے، نہیں یہ پیر بنانے لائق ہے۔ ایک پیر صاحب کی طرف دل اس کا کھینچا کہ ان کو پیر بنا لوں، اتفاق سے اسٹیج سے اترتے وقت دیکھا بیچارے پیر صاحب جلدی میں تھے، پسینے میں ڈوبے تھے، مرید لوگ گھیرے تھے مسافے کے لیے، جلدی میں انہوں نے چپل پہنا تو بایاں پاؤں پہلے ڈال دیا، دہنا بعد میں۔ اس نے دیکھا کہ نہیں یہ پیر بنانے لائق، یہ ہوتا ہے۔ 60 سال کا ہو گیا، کئے سال کا بولو؟ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی چٹکلا نہیں ہے۔ میں اگر ابھی راز کھول دوں تو سارا سسپنس ختم ہو جائے گا، میری سٹائل ہے سنانے کی۔ رات اتنی ہو گئی ہے کہ جب گاڑی ادھر سے نہیں چلتی نا تو گروہ بدلنا پڑتا ہے، تو میں گیئر چینج کر رہا ہوں یہیں سے، پوری توجہ کے ساتھ آگے سے لے کے پیچھے تک۔ ایک دن گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے تانا دیا، روزانہ تانا دیتی تھی، دیا گیا کسی کا مرید ہو جا، کہ وہ تو ہے لیکن کوئی پیر نہیں مل رہا ہے، کہ دیکھ میں تو مرید ہو گئی، میرے بچے بھی مرید ہو گئے، تو کسی کا مرید نہیں، اور سن جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یار کوئی ڈھنگ کا پیر تو ملے، کہ ڈھنگ کا پیر دیکھتے دیکھتے تو مر جائے گا، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے تو ٹپک گیا تو میں تو پیر کے پیچھے پیچھے قیامت میں جاؤں گی، تو شیطان کے پیچھے پیچھے جانا۔ یہ بات اس کو کلک ہو گئی، ادھر میری طرف بچوں کلک ہو گئی، یار یہ بڑھیا روز تانا دیتی، لیکن آج اس نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ زندگی کا کوئی جیون کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہاں یار اس پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا، میں سو جاؤں مر گیا تو۔ اب ڈر اتنا گیا کہ سب سو گئے لیکن وہ نہیں سو رہا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سویا بغیر پیر کے چلے گئے۔ رات کا 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا، بے چین ہو گیا، کیا کروں، جاگ رہا ہے، اٹھا وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے عہد کیا، اے اللہ میں ابھی باہر نکلتا ہوں، مسجد کی طرف جا رہا ہوں، جس انسان پہ میری نظر سب سے پہلے پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ کیا بات، میں کچھ نہیں دیکھوں گا کہ داڑھی ہے کہ نہیں، کچھ ہے کہ نہیں، بہت ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، اب جس پہ نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ 3-4 بجے کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں وہ تو جانتے ہو نا، لوفر آوارہ ٹائپ کے لوگ۔ اتفاق سے وہ جب نکلا تو چوروں کی ٹولی جا رہی تھی، اچکوں کی، اور جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس کے ہاتھ آ گیا اور اس نے ٹانگ پکڑی اور کہا پیر صاحب۔ اب وہ چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، میں پیر، یہ لوگ دن میں چڑھاتے ہیں، اس نے صبح چڑھا لیا کیا؟ میں پیر، میں خود کسی کا مرید نہیں تو تیرا پیر کیسے؟ کہ نہیں تم میرے پیر ہو، میں نے تو تجھے اپنا صنم مان لیا ہے، یعنی زبردستی مان لیا۔ ارے میں چور ہوں، میں پیر نہیں ہوں۔ کہ تم جو بھی ہو، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ باہر نکلوں گا تو جس بندے پہ نظر پڑے گی اسے پیر بنا لوں گا۔ باہر نکلا، تجھ پہ نظر پڑی، میں سمجھ گیا تو خود نہیں آیا ہے، میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا۔ بالکل میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا۔ اب وہ چور بیچارہ، اس کے ساتھی کافی آگے جا چکے تھے، کہیں ڈاکہ ڈالنا تھا، وہ ٹینشن میں، یا اللہ یہ پاؤں ایسا پکڑے چھوڑ ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا دیکھ یار، تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، شریف آدمی، میرے چکر میں مت پھنس، سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دیکھ میں بہت بڑا چور ہوں، بہت بڑا لٹیرا ہوں، پورا شہر جانتا ہے کہ میں کتنا کخیات اپرادھی ہوں۔ اس نے سوچا میں اپنی برائی کروں گا تو یہ چھوڑ دے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اور ٹائٹ کر لیا،
کہی کیا؟ کہیں جتنے پیر آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں اور یا اپنے چمچوں سے کرواتے ہیں. تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی. کیا بات کیا بات. واہ 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 واہ. یا اللہ یہ کیا، یہ تو رانگ نمبر لگ گیا. ارے بولو بھائی بولو بولو، کچھ تو بول رہا. مسکرا لو. واہ 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 واہ. یہ تو رانگ نمبر لگ گیا یار، یہ کیا ہو گیا. میں تو پھر اچھا یار کیا کروں یار، مجھے چھوڑ. میں حضور میں کون ہوں آپ کو پکڑنے والا، آپ کا غلام، آپ کا مرید. بس پہلے مرید کر لو پھر جاؤ. کیوں یار مجھے پھنسا رہا ہے؟ میں اتنا گنہگار آدمی تجھے مرید کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. کہ نہیں کچھ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، مجھے مرید کرو. اب جب اچھا خاصا ٹائم گزر گیا اور اس کے دوست کافی آگے جا چکے تھے تو اس نے کہا، اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا چور کا. ٹھیک ہے تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں تیرا پیر؟ جی حضور. تو میرا مرید؟ جی حضور. تو تجھے معلوم ہے نا پیر کا آدیش ماننا ضروری ہے، حکم. کہاں بالکل معلوم ہے. تو کہ میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے. اس نے مسکرا کے کہا، اے پیر صاحب گردن مانگا ہوتا خدا کی قسم کاٹ کے قدموں میں رکھ دیتا، یہ آدیش نہیں مانوں گا. 60 سال کے بعد ملے ہو، اب چلے گئے تو میں سر پیٹتا رہ جاؤں گا. پہلے مرید کرو. ایک دم ضد پہ آمادہ، ضد پہ آمادہ. اتفاق سے سامنے ایک کوٹھی تھی، بڑا گھر تھا اور بڑا نہیں سننے دی. یہ حالت مراقبہ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیر تک پہنچ گئے. یہ پیر تک پہنچ گئے. بہت شوق سے سامنے بیٹھے تھے. دیکھیے پیروں سب ہلنے لگا. حالت وجد میں ہے. مسکرا رہے ہیں آپ لوگ نا، تو زندگی کے ساتھ دیکھیے. سامنے ایک کوٹھی تھی تو اب چور تو سمجھ گیا کہ یار میرے ساتھی تو بہت آگے چلے گئے، اب ان کو تو میں پکڑ پاؤں گا نہیں، لیکن اس سے جان چھوڑانا ضروری ہے. اور اس پر میں حملہ بھی نہیں کر سکتا، نیک انسان ہے، نہیں تو چھورا اورا مار کے میں نکل سکتا تھا. وہ بھی ہے، تھوڑا سا غیرت ایمانی بھی تھی. تو کہا اچھا ایک کام کر، تجھے یقین نہیں ہو رہا ہے نا کہ میں چور ہوں؟ یہ سامنے کوٹھی، بڑا پیسے والا آدمی ہے، بہت کھلاتا پلاتا ہے سب کو. میں ابھی تیرے سامنے اس گھر میں جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، اور پھر بھی یقین نہیں آیا تو مرید بناؤں گا. کیا بنائیں گے نا؟ کہاں بالکل بناؤں گا. اندر جیسے کہ دہلیز پہ چور پہنچا تو اس نے کہا دیکھ تو نیک انسان ہے، چوری کرنا گناہ ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ چاہے 1 درہم کی ہو، ایک گناہ ہے. اور گناہ دیکھنا اگر روکنے پہ قادر ہے تو دیکھنا بھی گناہ ہے. جیسے آپ کے سامنے کوئی لڑکا گناہ کر رہا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہو تو آپ پر روکنا واجب ہے، تو آپ بھی گنہگار. تو گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے اگر روکنے پہ قدرت ہے. یہ مسئلہ اس چور کے دماغ میں تھا. اس نے کہا دیکھ میں چوری کروں تو دیکھے، نردوش گناہ تجھے ملے، تو یہیں بیٹھ کسی دہلیز پر، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر یقین کراؤں گا. کہا ٹھیک ہے جائیے میں بیٹھا ہوں. چور اندر گیا. اب گھر ایسا تھا کہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا. وہ ہمارے یہاں یو پی میں ایک جملہ کہتے ہیں ہاتھ پیر مارنے میں، ٹاپک ٹوئیاں. ادھر ہاتھ مار رہا ہے کچھ نہیں، ادھر ہاتھ مارا کچھ نہیں، تھوڑا اور آگے گیا ہاتھ مارا تو مسلح ملا، اور آگے ہاتھ مارا تو لوٹا ملا، اور آگے ہاتھ مارا تو تسبیح. رہنے دو ابھی یہ خود اٹھیں گے، ابھی دیکھنا توجہ. اور آگے ہاتھ مارا تو تسبیح. ارے کیا گفتگو ہو گئی. ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا کچھ مل ہی نہیں رہا. پھر سوچا یہ جو تخت بچھا ہے چلو اس کے نیچے گھس کے دیکھتے ہیں. اندر گیا ہاتھ پیر مار رہا ہے تو کہیں مٹکا، اور جب دیکھا مٹکا تو لگا جھٹکا. یار کچھ ہے ہی نہیں. دل میں سوچنے لگا یار یہ پیسے والا آدمی ہزاروں لوگوں کا لنگر روز کرتا ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. وہ اندر ہاتھ پیر مار رہا ہے اور ادھر دور ایک چراغ روشن ہے اور وہاں کوئی اور نہیں. پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی محو عبادت ہے. اسی درمیان مبلغ پیغام اولیاء خواجہ خضر کی آمد ہوئی. عرض کیا اے عبدالقادر جیلانی، کرخ کے مقام پہ ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے.
اس کی نماز جنازہ کے لیے کسی قطب کو نامزد کیجئے، کسی کو ولی بنائیے۔ غوث کی کرامت دیکھو سنیوں، میرے آقا عبد القادر نے فرمایا اے خواجہ خضر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا ہے بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے کچھ ملا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ عبد القادر جیلانی کے گھر گیا مجھے کچھ ملا نہیں۔ لوگ میری سخاوت کو تانا دیں گے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی چور کو ولی بنا دیا جائے۔ نعرہ تکبیر! پورا مجمع کھڑے ہو کے سرکار غوث اعظم کے نام سے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث الاعظم، فیضان سرکار غوث الاعظم، اولاد حضور غوث اعظم، فیضان حضور غوث اعظم، کرامات حضور غوث اعظم۔ اب بیٹھ جائیے، اب جب کھڑا ہونا ہے تو سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئیے گا۔ کیا سمجھے اس واقعے سے؟ کچھ پلے پڑا؟ دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بس انہی دو باتوں کو بیان کر کے پھر آپ لوگ ایسے جمے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ندیم فیضی صاحب انشاءاللہ آپ کو فیض پہنچائیں گے۔ کیا بات؟ میں نے اگر حق مارا ہے تو حق جانتا بھی ہوں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی زندگی کے ساتھ؟ اللہ اللہ، پورے حوصلے کے ساتھ دو باتیں نکل کے آئی۔ پہلی تو یہ جو سب کو سمجھ میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر پیر کامل ہو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، پیر اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے۔ کیا؟ اب دوسری والی ذرا سننا، پہلی تو سب کو سمجھ میں آ گئی کہ پیر اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے۔ دوسری بات یہ کہ اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چور کو ولی بنوا دے۔ اور ایسا بنایا کہ جب منہ سے ولی نکلا تو اس چور کا خیال ہی بدل گیا، اب تو نگاہ یار کو تکتا رہا۔ ایک دن گزرا درشن جاری ہے، دوسرا دن گزرا درشن جاری ہے، تیسرا دن جب آیا تو غوث پاک نے اسے سینے سے لگایا، مرید بنایا، خلافت عطا کی، اور فرمایا صرف تکنے سے نہیں، اب کچھ کرنے کا وقت ہے، تمہیں فلاں مقام پہ قطب بنا دیا گیا ہے، جاؤ اور وہاں پر قطبیت کا فیض عام کرو۔ وہ اب چور نہ رہا، حضرت الفی رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ اب جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے غوث پاک نے روکا کہ رکو، جا تو رہے ہو لیکن وعدہ یاد ہے نا، تیرا مرید میرے دہلیز پر 3 دن سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر مرید بناؤں گا، اب جا اور جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے دکھا کے اپنا مرید بنا لے۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث الاعظم